Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Qari Kaisar from Kyao Islamic Academy. اس سے پہلے میں نے آپ کو جو بتایا ہے کہ آپ طواف کے دوران کون کون سی چیزیں مکروہ ہیں اور منکرات ہیں، کون کون سی چیزیں آپ نے نہیں کرنی، وہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ اگر آپ نے اس سے پہلی والی کوئی بھی ویڈیو نہیں دیکھی یا ایک ویڈیو دو ویڈیو آپ سے جو مس ہو گئی ہیں تو ان سب کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں، اس کے بعد یہ ویڈیو آپ دیکھیں تاکہ آپ کو ہر چیز سمجھ میں آ جائے۔ اگین آپ کو کہوں گا کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، کہیں پر ویڈیو میں آپ سکپ نہ کریں تاکہ آپ کو ہر بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ منکرات اور مکروہات جو تھے طواف کے وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اب آپ نے جو کام کرنا ہے وہ کیا ہے، دیکھیں۔ سعی کرنے سے پہلے پھر حجر اسود کے سامنے آ جائیں۔ جیسے آپ طواف شروع کرنے سے پہلے حجر اسود کے سامنے آئے تھے، اسی طرح سعی کرنے سے پہلے پھر حجر اسود کے سامنے آ جائیں اور اس کا استلام کریں۔ یہ حجر اسود کا 9واں استلام ہے۔ سعی کے لیے صفحہ پر آ جائیں اور سعی کی نیت کریں۔ سعی کی نیت کیا کرنی ہے؟ اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے سعی کی نیت کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے سعی کی نیت کرتا ہوں، آپ اسے اپنے فضل سے قبول فرما لیں اور آسان فرما دیں۔ اب سعی آپ کی سٹارٹ ہوگی۔ سعی کہتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانا، دوڑنا، 7 چکر ہے یہ دیکھیں، یہ صفا ہے، یہ صفا پہاڑی ہے۔ صفا پر تکبیر تحریمہ کی طرح ہاتھ نہ اٹھائیں۔ یہاں پر بھی بہت سارے دوست ہمارے یہ غلطی کرتے ہیں، یہ مسٹیک کرتے ہیں کہ وہاں پر بھی جا کر وہ تکبیر کی طرح تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے جیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانے اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کی طرح ہاتھ اٹھائیں اور پھر بلند آواز سے 3 مرتبہ کہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 3 دفعہ آپ نے کہنا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، 3 مرتبہ یہ کہیں اور پھر تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ اور درود شریف پڑھیں اور دعا مانگیں۔ ابھی آپ صفا پہاڑی کے اوپر ہیں، یہاں سے آپ کی سعی شروع ہوگی اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں۔ دوران سعی چوتھا کلمہ پڑھتے رہیں اور خوب دعائیں مانگیں۔ یہ وہی چیزیں ہیں جو آپ کو ایزی ہوں، یاد ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی دعا کا پتہ ہی نہیں اور الگ الگ دعائیں کتاب ہاتھ میں پکڑ کے آپ چل رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کون سی دعا مانگ رہا ہوں۔ چوتھا کلمہ پڑھتے رہیں اور اللہ سے دعا مانگیں، بے شک آپ اپنی زبان میں ہی دعا کریں۔ سعی کے دوران سبز ستونوں کے درمیان تیز چلتے ہوئے آپ یہ پڑھیں، ایک دعا ہے، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم۔ یہ سبز ستون ہے، یہ دیکھیں یہاں یہ 2 آپ کو سبز ستون نظر آ رہے ہیں، ان کے درمیان چلتے ہوئے آپ نے تیز چلیں گے یہاں پر، اور اب آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم۔ یہ ان جو سبز لائٹیں ہیں، 2 ستون ہیں، ان کو ملین کہتے ہیں۔ اس کے بعد اب آپ مروہ پر پہنچ گئے ہیں، صفا سے مروہ تک یہ 1 چکر ہے۔ مروہ پر بھی قبلہ رخ ہو کر دعا کی طرح ہاتھ اٹھائیں
اور پھر بلند آواز سے 3 مرتبہ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ مروہ ہے یہ، اور یہاں پر بھی آپ نے ہاتھ اسی طرح اٹھانے ہیں جیسے آپ نے صفا پر ہاتھ اٹھائے تھے، یعنی جس طرح آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں ایسے ہاتھ اٹھائیں۔ یوں یہ نہیں ہے کہ آپ تکبیر تحریمہ کی طرح ہاتھ اٹھائیں۔ پھر تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ اور درود شریف پڑھیں اور دعا مانگیں۔ خیال رہے کہ 7واں چکر جو ہے آپ کا وہ مروہ پر پورا ہوگا۔ صفا سے شروع کریں گے، مروہ پر 1 چکر، اور مروہ سے واپس صفا پر دوسرا چکر ہوگا، پھر صفا سے مروہ پر تیسرا، پھر مروہ سے صفا پر چوتھا۔ اس طرح آپ کا 7واں چکر جو ہے وہ مروہ پر آ کر ختم ہوگا۔ سائی کے بعد، یہ سائی ہے، اس کو سائی کہتے ہیں، یہ صفا اور مروہ کے درمیان جو آپ چکر لگا رہے ہیں۔ سائی کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو تو مسجد حرام میں 2 نفل شکرانہ ادا کریں کہ آپ کی یہ سائی مکمل ہوئی ہے، شکرانے کے 2 نفل ادا کریں، اور سر کے بال منڈوا لیں یا کتروا لیں، یعنی وہی حلق یا قصر ہے۔ اب یہ کام کرنے کے بعد اب کیا ہوا ہے کہ مبارک ہو، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب نہا دھو کر اپنے روزمرہ کے کپڑے پہن لیں اور زیادہ سے زیادہ نفلی طواف کریں کہ وہاں کی افضل ترین عبادت یہی ہے۔ یہاں پر ابھی ہمارا کورس کمپلیٹ نہیں ہوا، کچھ چیزیں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ نفلی عمرے جتنے بھی چاہیں کیے جا سکتے ہیں۔ یہ کچھ ضروری مسائل ہیں جو ابھی آپ کو میں بتا رہا ہوں، تو ویڈیو کو پلیز آپ اینڈ تک دیکھتے رہیں۔ بہت سارے لوگ یہی مسائل پوچھتے ہیں، تو وہ مسائل میں یہاں پر بھی آپ کو بتاؤں گا، اور ایک ویڈیو اور بناؤں گا کہ جس کے اندر میں تمام یہ اجمالی نقشہ آپ کے سامنے پیش کروں گا عمرے کا۔ اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو ہر چیز سمجھ میں آئے گی، لیکن وہاں پر کیونکہ اتنی تفصیلی بات نہیں ہوگی جتنی تفصیلی بات میں نے ان پورے کورس میں کی ہے، وہاں پر صرف اجمالی نقشہ بیان کیا جائے گا۔ تو یہ کچھ مسائل ہیں جو آپ کو میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ ہر نفلی عمرہ کی ادائیگی کے لیے میقات سے حالت احرام میں آنا ہوگا۔ اب نفلی عمرے آپ جتنے چاہیں کر سکتے ہیں، اور نزدیک ترین جو میقات ہے وہ مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہاں سے عمرے کا احرام باندھا جا سکتا ہے، اور نفلی عمرہ کسی بھی فرد کی طرف سے آپ کر سکتے ہیں، چاہے زندہ ہو یا مردہ، اس کی طرف سے کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی نفلی عمرے کا ثواب جتنے بھی افراد چاہیں زندہ ہوں یا مردہ ان کو بخشا جا سکتا ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں مجھے۔ پچھلے دنوں میں بھی بہت سارے، ایک ہمارے دوست ہیں وہ عمرے پر گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھے وہاں سے فون کیا کہ میری والدہ محترمہ فوت ہو گئی ہیں، تو کیا میں ان کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہوں؟ تو جب میں نے ان کو بتایا، پھر تقریباً 2-3 گھنٹے کے بعد ان کا دوبارہ مجھے فون آیا کہ میرے بھائی زندہ ہیں تو میں ان کی طرف سے بھی عمرہ کر سکتا ہوں۔ تو یہ وہی مسائل میں آپ کو کچھ یہاں پر ابھی بتا دیتا ہوں کہ نفلی عمرہ آپ کسی بھی فرد کی طرف سے کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ میقات جائیں گے مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں، وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر آئیں اور عمرہ کر لیں، اور اس کا ثواب زندہ یا مردہ اس کو آپ بخش دیں۔ اور یہ ہے مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہاں یہ بہت بڑی مسجد ہے، اللہ پاک ہم سب کو لے جائے تو وہاں پر پھر انشاءاللہ اس مسجد کو بھی دیکھیں گے، بیت اللہ کو بھی، حجر اسود کو، سب چیزیں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو یہ مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، یہاں سے آپ عمرے کا احرام باندھ کر، یہ نزدیک ہے میقات کے، تو یہاں سے آپ احرام باندھ کر تو واپس عمرے کے لیے جا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں،
اگر کوئی مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، تو آپ مجھ سے بتا سکتے ہیں، ویڈیو کے نیچے کامنٹس کر دیں، میں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کروں گا۔ کوئی مسٹیک ہوئی ہو تو میں اس ویڈیو کو دوبارہ ٹھیک کر کے اپلوڈ کروں گا۔ اور اگر جن دوستوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔